کو ذبح کر دیتا. جبکہ اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 کے اندر اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کو سختی سے حرام قرار دیا. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. 4 چیزوں کو ہم نے تم پر حرام کیا ہے، بے شک یہ حرام ہے. بہتا ہوا خون، مردار سور کا گوشت اور وہ غذا، وہ کھانا جو غیر اللہ کے نام سے دیا جاتا ہے. اللہ نے واضح کر دیا وہ غذا، وہ کھانا، وہ چیز جو غیر اللہ کے نام سے دی جاتی ہے، ہم نے اس کو حرام قرار دیا. اور یہ حرام کر کے جن کو خوش کرنے کے لیے جادوگر، جن کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے یہ حرکات کو ارتکاب کرتا ہے، پھر وہ جن اس کے قبضے میں آتا ہے. اور قبضے میں آنے کے بعد وہ جن کو اپنے قبضے میں لے کر کے اس کے من مانی باتوں کو سنتے ہوئے، اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہوئے، اللہ کے قانون کو توڑتے ہوئے، قرآن کی بے حرمتی کرتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کرتے ہوئے وہ علم حاصل کرتا ہے جس کو جادو کہا گیا ہے. ایک ایسا علم جس کو شریعت نے کبھی اجازت نہیں دی، جس کے اندر شریعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس چیز کو وہ پھر حاصل کرتا ہے. اور وہ جن جب اس کے قبضے میں آتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تو میری بات سن، میں نے تیرے لیے یہ سارے کام انجام دیے، میں نے تیرے کہنے پر اپنی بیوی کو دوسروں کے حوالے کیے، میں نے تیرے کہنے پر قرآن کی آیتوں کو تلوے کے نیچے لکھ کر بیت الخلا میں گیا، میں تیرے ماننے تجھے حاصل کرنے کے لیے اپنی گدی کے نیچے میں نے قرآن کو رکھا، میں نے اللہ کی ذات میں شرک کیا، غرض و تمام غلاظت کے میں نے کام کیے تیرے حاصل کرنے کے لیے، اب تو میرے قبضے میں ہے، اب تو میری بات سن کر کے رہے گا. تو وہ جن کہتا ہے کہ بے شک میں تیری بات سن کر کے رہوں گا. عزیزان محترم، اسی ضمن میں چاروں ائمہ کے قول ہم نے آپ کے سامنے رکھے. یہیں تک نہیں، علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، جن کی تفسیر ابن کثیر موجود ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، ابن خدامہ رحمت اللہ علیہ، ایسے بڑے بڑے مفسرین، ایسے بڑے بڑے علم رکھنے والے لوگ یہ جادوگروں پر قتل کا فتویٰ لازم کرتے ہیں. اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ آج ہم جادوگروں کی صحبت اختیار کر کے، آج ہم جادوگروں کو لے کر کے، آج ہم جادوگروں کے ساتھ میں رہ کر کے، آج ہم جادوگروں کو اپنا دوست مان کر کے، آج ہم جادوگروں کو اپنے محفلوں میں بلا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں. یہ کہاں کا اصول ہے عزیز ساتھیوں؟ یہ تھا دوسرا حصہ ہمارا کہ جادوگر کے متعلق. اب تیسرا اہم نقطہ ایک یہ ہے، پہلا جو ہمارا حصہ تھا وہ جنات کی حقیقت پر تھا، دوسرا ہمارا جو نقطہ تھا وہ جادوگر کے متعلق تھا. تیسرا جو اہم نقطہ یہ ہے کہ جادو کا علاج. اب جادو کا علاج کیسے کیا جائے؟ ہمارے بہت سارے بھائیوں اور بہنوں کے ذہن میں، بالخصوص مسلمانوں کے ذہن کے اندر ایک سوال یہ بیٹھا ہوا ہے کہ جادو اگر کسی پر ہو جائے تو وہ جادو کا علاج سوائے جادو سے دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. یہ لفظ کہنے سے پہلے ایک مسلمان کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے. میں تو کہوں گا ایک مسلمان کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے سامنے جب کئی لوگ آ کر کے ایسی مثالیں رکھتے ہیں تو ہم ان کے سامنے ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ بھئی چلو ٹھیک ہے، ایک آدمی کو جادو ہو گیا جو گھناؤنا ایک جرم ہے اور غلیظ علم ہے، جس کو سفلی کہا گیا ہے، غلیظ علم قرار دیا گیا ہے، اس سے ایک آدمی متاثر ہو گیا. تو اب وہ آدمی کو اچھا کرنے کے لیے ایک جادو کا ہی سہارا لے کر کے اچھا کیا جانا، یہ کہاں کا دستور ہے؟ اب ہم آپ کے سامنے ایک مثال رکھتے ہیں اور آپ سے سوال پوچھیں گے کہ آپ ایک راستے سے گزر رہے تھے، کسی سڑک سے یا کنارے سے آپ گزر رہے تھے، بازو سے ایک ڈرینیج کا گندا پانی بہ رہا ہے، ایک موٹر سائیکل والا ہے، گاڑی والا بڑی تیزی سے اس غلیظ پانی میں سے اچھالتے ہوئے چلا گیا، جس کی وجہ سے آپ کے کپڑوں کے اوپر وہ گندا پانی گر گیا. تو آپ دھوئیں گے کس سے؟ کیوں بھائی؟ گندا پانی تھا، ظاہر سی بات ہے. تو جادو گندگی والی چیز ہے، اس کو گندگی سے کیسے صاف کیا جا سکتا ہے؟ یہ نقطہ ہے، ایک ذہن کو صاف کر لیجیے اچھے طریقے سے. یہ ان کی پالیسی ہے جو اسلام سے دشمنی رکھنے والے ہیں، یہ ان کی پالیسی ہے جو جنات کی خدمت حاصل کرنے والے ہیں، یہ ان کی پالیسی ہے جو نبی کی شریعت پر ایمان نہیں رکھتے، یہ ان کی پالیسی ہے جو مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. ہم تو ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہیں گے کہ قرآن ایک واحد راستہ ہے، قرآن ایک واحد ذریعہ ہے جو اچھے اچھے علموں کو پاش کر دیتا ہے. قرآن ایک واحد ذریعہ ہے جو برائی کو ختم کرنے کے اوپر آیا ہے. قرآن ایک واحد ذریعہ ہے جو شیطانی قوتوں کو ختم کر سکتا ہے. قرآن ایک واحد ذریعہ ہے جو لوگوں کے درمیان میں انقلاب پیدا کر سکتا ہے. قرآن ایک واحد ذریعہ ہے جو ہمارے ایمان کو تازگی بخش سکتا ہے. قرآن ایک واحد ذریعہ ہے جو اپنے معبودی حقیقت کو پہچان سکتا ہے. قرآن ایک واحد ذریعہ ہے جو نبی کی شریعت کو پہچاننے کا ذریعہ ہے. اس کے علاوہ
کوئی اور طریقہ، کوئی اور اصول، کوئی ضابطہ کوئی مائی کا لال نہیں بتا سکتا آج کے دور میں. ہم چیلنج کریں گے اس کے لیے. اگر کوئی آدمی جادو کے ذریعے سے جادو کے علم کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہے، ہم اس کے لیے چیلنج ہے ایک. میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں بھائی بات، الحمدللہ برابر مکمل تجربے کے ساتھ میں بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایسے ہی کھڑے رہ کے کچھ تقریر یاد کر لی اور سنانے کی بات نہیں کہی. تجربات ہمارے پاس موجود ہیں. ایک ایسے کئی تجربات ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ. ایسے کئی ہمارے بھائی یہاں پر موجود بھی ہیں، ان سے آپ بالمصافحہ مل کر کے پوچھ سکتے ہیں کیا واقعات ہیں آخر. تو عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جادو کو جادو کے ذریعے سے کاٹا جانا یہ غلط اصول ہے. یہ غلط اصول ہے. کسی سے آپ نے یہ سنا ہے کہ ایک آدمی شرابی ہے، اس کی شراب چھڑوانی ہے. ٹھیک ہے، ایک آدمی شراب کا عادی ہے، بری چیز ہے شراب، تو شراب کا عادی ہے تو شراب چھڑوانی ہے. تو کسی سے آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ اس کو پانی میں ملا کے دیتے رہو شراب چھوڑ دیں گا. سنا ہے کبھی آپ نے؟ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. آدمی جو چیز میں ملوث تھا اور ملوث ہو جا رہا ہے اس کے اندر، اس کو دور کرنے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے نا. لہذا اس کو شراب اگر چھڑوانا ہے تو پانی کی عادت ڈالو، اس کو ہر وقت جب بھی منگاؤ پانی دیا کرو، اس کو غلاظت کے بارے میں بتاؤ، اس کو جرم کے بارے میں بتاؤ، تو وہ برائی کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف آئے گا. چنانچہ اس ضمن میں اہل علم میں بڑی تفصیل سے باتوں کو لکھا ہے کہ جادو کا علاج جادو کے ذریعے سے ہرگز نہیں ہو سکتا. اس کا واحد علاج یہ ہے کہ وہ قرآن کے ذریعے سے کیا جائے. چنانچہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک راستے سے جا رہے تھے، ہمارا پڑاؤ کسی ایک مقام کے اوپر ہوا، تو ہم نے سنا وہاں پر کہ کسی ایک لڑکے کی طبیعت کچھ خراب ہے، بہت دن سے اس لڑکے کی طبیعت کچھ خراب ہے. تو وہ ہمارے پڑاؤ کو دیکھ کر وہاں کے کچھ لوگ آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ اے لوگوں، ہمارے ہاں ایک لڑکے کی طبیعت کافی عرصے سے خراب ہے، تم میں سے ہے کوئی کچھ منتر پڑھنے والا جس کے ذریعے سے ہمارے بچے کی صحت اچھی ہو جائے؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں ضرور، میں اس کے بارے میں پڑھوں گا. جب وہ بچے کو لایا گیا، آپ نے دیکھا تو اس کے اوپر کچھ آصف کا سایہ تھا، تو اس کے اوپر آپ نے کچھ نہیں کیا. اب یہاں پر دیکھیے اب نقطہ کیا ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا بلکہ صرف سورہ فاتحہ کو پڑھا اور کچھ پانی پہ دم کر کے دیا، اور اس کے اوپر جب وہ دم کیا گیا سورہ فاتحہ تو الحمدللہ وہ پانی پیا لڑکا، اور جب وہ لڑکا صحت مند اور صحت یاب ہو گیا تو انہوں نے کچھ پنیر، گھی، کھجور اور پھر کچھ 2 مینڈے آیا ہے احادیث کے اندر، 2 مینڈے جب لا کر کے دیے گئے تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ پنیر، گھی اور کھجور واپس لے جاؤ اور مجھے صرف یہ 2 بکروں میں سے 1 بکرا دے دو. جب وہ بکرے کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آتے ہیں، جب آ کر کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایسا واقعہ ہمارے ساتھ میں پیش آیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ سورہ فاتحہ شفا ہے، سورہ فاتحہ رقیہ ہے، سورہ فاتحہ دم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بس وہ آدمی آیا وہ لڑکے کو لے کر کے، میں نے ایسے ہی سورہ فاتحہ پڑھ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا جو یہ کیا. لہذا انہوں نے کہا کہ وہ یہ چیزیں لا کر کے مجھے دینے والے تھے جن میں سے میں چیزوں کو واپس کر دیا، اور 2 مینڈے وہ مجھے لا کر کے دے رہے تھے، ان میں سے میں نے 1 کو واپس کر دیا اور 1 کو میں نے رکھ لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بکرے میں سے کچھ حصہ میرے لیے بھی رکھ دو. بات واضح ہو گئی کہ بری چیز کو میٹنے کے لیے قرآن کا سہارا چاہیے، بری چیز کو ختم کرنے کے لیے قرآن کا علم چاہیے، کسی اور کے علم کی مسلمان کو ضرورت نہیں پڑتی. سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 بار ہم پڑھتے ہیں نماز کے اندر کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. باقی مدد کو اللہ نے حرام قرار دیا. تو یہ کہاں کا اصول ہے کہ آج ہمارے ذہنوں کے اندر بٹھا دیا گیا. آج کئی خاندان اسی ضمن میں پریشان ہیں کہ بھائی نہیں، قرآن کا علاج، جادو کا علاج قرآن سے ہو سکتا ہے، جادو کا علاج سوائے قرآن سے ہو سکتا ہے، دوسرے سے علاج ہو ہی نہیں سکتا. یہ کہاں کا ہم نے اصول بنایا ہے ساتھیوں؟ آئیے اس ضمن میں الحمدللہ اللہ کی توفیق اور ساتھیوں کی کوشش اور پھر ہماری ایک ہمت افزائی کے ذریعے سے الحمدللہ ایسا ہی ایک سینٹر جو علاج کے لیے ہوتا ہے جادو کی مخالفت میں اور جادو کو کاٹنے کے لیے، الحمدللہ ہم نے مسجد حاضہ میں ایک قائم کیا ہے.
جو بعد نماز عصر تھا عشاء اس مسجد کے اندر چلتا ہے، اور الحمدللہ تقریباً خاندان، احباب، دوست، رشتہ دار، محلے والے